ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر حنا قریشی کے ساتھ انیمیا کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحبہ، ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جب بھی وائٹامنس کی بات کرتے ہیں، جسم کے اندر منرلس کی بات کرتے ہیں، تو میں نے ایک عادت دیکھی ہے ہماری قوم میں کہ اکثر و بیشتر لوگ غیر ضروری طور پر بغیر معالج کے مشورے سے ملٹی وائٹامنس یا دوسرے سپلیمنٹس جو آتے ہیں، کیلشیم سپلیمنٹس، ایون آئرن سپلیمنٹس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بچے باہر سے ملٹی وائٹامنس بھیج دیتے ہیں اور وہ ان کا استعمال اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے نے محبت سے بھیجی ہے. کیا اس طرح سے ہم لوگ جو ان نیچرل چیز کو فوقیت دے رہے ہوتے ہیں نیچرل کے اوپر، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. اور بالکل غلط اس لیے ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ، اگر آپ اوور دا کاؤنٹر ڈرگز یوز کر رہے ہیں لیکن یا یہ سوچ کر یوز کر رہے ہیں کہ ہمیں خون کی کمی ہے، تو یہ ڈرگز جو ہیں یا یہ وائٹامن سپلیمنٹ جو ہیں ہماری ہیلتھ کے لیے موضوع ہیں. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آیا وہ انیمیا ہی ہے جس کے لیے آپ سپلیمنٹیشن کر رہے ہیں یا کوئی اور بیماری ہے. تو بہت ساری بیماریاں ماسک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان رنگ برنگی دوائیوں میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ایکسیسو استعمال ٹاکسک ہو جاتا ہے، پوائزنس ہو جاتا ہے. جی. تو کیوں نہ اوائڈ کیا جائے ان چیزوں کو. پھر یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگین آئرن ڈیفیشنسی کے اوپر آتے ہیں، تو آئرن کے ساتھ جو ہے وہ معالج جو ہیں، وہ معالج یا بغیر معالج کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہڈیوں میں بھی درد ہے تو چلو کیلشیم بھی لے لو اور آئرن بھی لے لو، ساتھ ساتھ لے لیتے ہیں. اب آئرن اور کیلشیم کا تعلق جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آئرن کی ٹیبلٹ کھائی جائے اور ساتھ میں کیلشیم کھایا جائے تو آئرن کبھی بھی ایبزارب نہیں ہوتا ہے، وہ روک دیتا ہے، وہ بائنڈ کر لیتا ہے آئرن سے اور جسم سے باہر نکال دیتا ہے، کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو فائدہ ہی کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم وہ چیز ڈائٹ میں لے لیں، بجائے اس کے کہ رنگ برنگی دوائیوں کا استعمال کر لیں، بچے نے خوشی سے امریکہ سے بھیج دی ہیں تو کھا لیں. تو یہ نہیں، یہ غلط ہے. بغیر مستند معالج کے کوئی وائٹامن سپلیمنٹس نہیں لینے چاہیے until and unless prescribed for. اشرف صاحب، اسی طرح سے بلڈ ٹرانسفیوژن کے متعلق ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں کتنے عرصے بعد وہ ہیلدیلی ڈونیٹ کر سکتے ہیں اپنا بلڈ؟ Every 3 to 4 months بالکل آرام سے ڈونیشنز دی جا سکتی ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہوتا. ہڈی کا گودا بڑے آرام سے بنا دیتا ہے ان کا، وہ بلڈ جو باہر نکال چکے ہوتے ہیں وہ فٹافٹ سے بن بھی جاتا ہے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایوری 3 to 4 months جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے بلڈ. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی عوام کو؟ تھنک ہیلدی، ہیو اے ہیلدی لائف اسٹائل، ہائیجین کا خیال رکھیں. صفائی ویسے نصف ایمان ہے، صفائی ہوگی اور اگر بیلنس ڈائٹ کے ساتھ ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ کوئی بیماری آپ کو لگے. دوسری قدرتی ٹھیک ہے بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ نے انہی چیزوں کے اوپر توجہ دے دی، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، ہائیجین کا اگر خیال رکھا جائے، صفائی کا خیال رکھا جائے، پانی ابال کر پیا جائے، تو چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے ہم خود ہی اوائڈ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو پریونٹ کر دیں. اور ایک جگہ میں نے وہ جو ہمارا نیشنل ایڈز کی کوئی وہ تھا گورنمنٹ کا، تو وہاں پر میں نے یہ بھی پڑھا کہ پریونشن از کیور. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، میں کہوں گی کہ پریونشن از کیور. تو وہ تو ایڈز کے متعلق ہے، لیکن ادروائز ٹو کہ واقعی آپ پریونٹ کریں، کنٹرول کریں بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے فیکٹرز کو. صفائی کا خیال رکھیں، ڈائٹ اچھی لیں، تو بہت ساری چیزیں ہم خود ہی کنٹرول کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ آئیں اور بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. تھینک یو. ناظرین، اسلام میں مومن کو بار بار تلقین کی گئی ہے کہ زندگی اعتدال کے ساتھ گزاری جائے. اگر آپ غور کریں تو ہر چیز کے اوپر یہ معاملہ اپلائی ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ لوگ جو صرف گوشت کو رغبت سے کھاتے ہیں وہ بھی بیمار پڑ جاتے ہیں. اسی طرح سے وہ لوگ جو گوشت کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتے وہ بھی بیمار پڑ جاتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ زندگی میں اعتدال کا ہونا بہت ضروری ہے. صحت اس کے ساتھ خود بخود آ جاتی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.